بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت قرآن کریم کی 13 آیات کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے ما سوا اس پوری کائنات میں نہ کوئی کسی کا حامی ہے، نہ حمایتی ہے، نہ دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں۔ پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 45، واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 52، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہم نصیرا۔ تیسری آیت، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 89، وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهُمْ مِنْهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر آیت نمبر 5 سورہ نساء کی آیت 1-3، وَلَا تَجِدْ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آیت نمبر 6، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 45۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 175، ولا تجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ پھر آیت نمبر 8 سورہ اسرا بنی اسرائیل سے، ثم لا تجد لک شیئا نصیرا۔ پھر آیت نمبر سورہ اسرا ہی کی 80، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پھر آیت نمبر 10، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31۔ پھر 11ویں آیت ہے، وَلَا تَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17۔ پھر 12ویں آیت ہے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیًا ولا نصیرا۔ سورہ احزاب آیت 65۔ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 22، ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا۔ یہ گویا 13 آیات ایسی ہیں قرآن کریم کی جس میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم میرے علاوہ کہیں بھی نہ ولی پاؤ گے نہ نصیر پاؤ گے۔ سارا خلاصہ زندگی یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام دوست، حمایتی اور مددگار کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسباب ظاہری دیکھا جائے تو رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسائے، ملنے جلنے والے، دفتری تعلقات، عہدے، یہ تمام ظاہری کیا نظر آتے ہیں؟ دوست بھی نظر آتے ہیں اور نصیر بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ تمام قرآن پاک کی روح سے یہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہے، نہ انسانوں کی انفرادی سطح پر نہ اجتماعی سطح پر۔ آپ انسانوں کا انسانوں سے دیکھ لیں کہ شراکتی کاروبار ہوگا تو شراکت دار دھوکہ دے جائے گا، رشتہ دار کے ساتھ انویسٹمنٹ کی جائے گی وہ دھوکہ دے جائے گا، کوئی باہر لے جانے کا چکمہ دے گا، پیسے کھائے گا، دھوکہ دے جائے گا، مقدمے کے وقت گواہی کے لیے اجتناب کرے گا، دھوکہ دے جائے گا۔ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے انسانوں پر تو جن پر تکیہ کیا جاتا ہے نا، وہی پتے ہوا دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح اب ملکی سطح پر بھی دیکھیے کہ ملکی سطح پر پاکستان کو دوست جن پر بھروسہ کرتا ہے، امریکہ کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی پھر دھوکہ دیتا ہے، ہم اس پہ پوری طرح ریلائی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کیا سکھا رہا ہے کہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تم میرے علاوہ نہ ولی پاؤ گے، نہ دوست پاؤ گے، نہ نصیر پاؤ گے۔ تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر کام میں رجوع الی اللہ کریں، اللہ ہی سے مدد مانگے، ورنہ اس آیت کی نفی ہو جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، ایاک نعبد، ایاک نعبد کا مطلب ہے سب ہی کچھ تو ہی ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تجھ سے مدد مانگی جائے، استعانت طلب کی جائے۔ باقی دنیا والے تو جو نا وقتی طور پر ہاں ملا دیتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جو اپنی ایفائے عہد کرتا ہو، وعدے کو پورا کرتا ہو۔ مومن کی بنیادی نشانی یہی بتائی گئی ہے کہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ مومن کی بنیادی نشانی ہے۔ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، امانت داری کرتا ہے،
وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. تو یہ چیزیں جس میں نہیں پائی جاتی تو وہ اپنی ذات کی خود نفی کر رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس پر بھروسہ کر سکیں کہ یہ وقت آنے پر جان میرے کام آئے گا. عدالت میں پیشی ہے، کسی کو لے جانا ہے آپ نے گواہی کے لیے، وہ سلپ ہو جائے گا. بہانے کی تو اس کے بعد ڈکشنری موجود ہو رہتی ہے. جس طرح عام ملازموں کے پاس گھریلو ملازمین ہر روز عورتیں جھوٹ ہی بولتی ہیں، کبھی ننان کو مار دیا، کبھی نند کو، کبھی بھاوج کو، کبھی دادی ساس، یہ جھوٹ پر چل رہا ہے سارا معاشرہ. بہانوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. اگر بہانے کرتے کرتے یعنی 1000 بہانوں کی اگر لغت چھاپ دی جائے تو 1000 بہانے کرتے کرتے ہی عمر تمام ہو جاتی ہے. یہ دوسری بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا میں علماء کرام جو ہیں اختلافی گفتگو بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اتنی کثرت سے کر رہے ہیں کہ طبیعت اب بیزار ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو جیسے کاٹ رہے ہیں، نیچا دکھا رہے ہیں، خود کو برتر ثابت کر رہے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بونے جن کا قد کاٹ کچھ بھی نہیں، علمی قد کاٹ بھی نہیں ہے، جسمانی قد کاٹ بھی نہیں ہے، وہ امام حسین علی مقام کی جیسی برگزیدہ ہستی کے لیے امام لفظ بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. حضرت حسین، حضرت حسین، ان کی کہیں بھی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں یا کوئی بھی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. لیکن جنہیں تمیز ہی نہیں ہے، بے ادب اور گستاخ ہیں، داتا صاحب کا نام اس طرح لیتے ہیں. ایک اہل حدیث نے مجھے خود کہا کہ داتا صاحب کا مزار ہبل ہے. ہبل کہتے ہیں بت کو، ہمیں جب بھی وقت ملا، موقع ملا تو ہم اسے گرا دیں گے. میں نے کہا قیامت آ جائے گی، تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا، تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے بونے، چھوٹے چھوٹے قد کاٹ والے نام نہاد مولوی چند اپنے احباب کو بٹھاتے ہیں، چٹو بٹے ان سے اپنے من پسند کے سوالات کرواتے ہیں، اور حضرت حسین کرتے ہیں. یہ حضرت حسین کی نالین پاکی جوتیاں تو نالین تو درکنار، اس کے نیچے لگی ہوئی خاک پاک بھی مثل نہیں ہو سکتے. وہ خاک پا بھی منہ پہ مل لی جائے تو نورن علی نور ہو جائے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے عالم اس دور کے قطب الاقطاب بن رہے ہیں، پھونکے مارنے والے غوث العظم بن رہے ہیں. کوئی قائد ختم رسالت بنا ہوا ہے، اپنے آپ کے کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی لقب چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں بن بیٹھے. اگر انہیں اجازت کہیں مل جاتی اور یہ فساد کا یا فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جھوٹے نبی اتنے بنتے کہ ہر محلے میں ایک جھوٹا نبی ہی پیدا ہو جاتا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ جو لوگ بزرگوں کو ادب کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، داتا صاحب کو ہٹ کرتے ہیں، ان کی ذات کو نشانہ بنائے رکھتے ہیں، صوفی یا کو بزرگوں کو، یہ تو ان کے ایک رتی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے، اسی علم کی بنیاد پہ اچھلتے پھر رہے ہیں اور وہ تبصرے کر رہے ہیں. تاریخ جب لکھے گی، اسلامی تاریخ ہو یا سیاسی تاریخ ہو، تو آپ دیکھیں گے نہیں کہ مستقبل میں آنے والے لوگ کچھ بھٹو کو اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے، کچھ ضیاء الحق کو اچھا کہتے ہیں، کچھ برا کہتے ہیں، عمران خان کو بھی کچھ اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے. یہ تاریخ اسی طرح سے چلتی ہے. مغل بادشاہوں کا بھی دور دیکھ لیں اٹھا کے، تو تاریخ نے کسی کو کلین چٹ نہیں دی ہے. اس میں اختلافات ہر جگہ موجود ہیں، ہر دور میں موجود ہیں، ہر انسان کے لیے موجود ہیں. اور نبیوں کے لیے بھی یہی کچھ کرتے رہے یہ لوگ بیٹھ کے. اور نبیوں کے بعد آنے والے واقعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں بھی کوئی متفق علیہ بات ہے ہی نہیں ہے. کوئی اختلاف، ہر جگہ اختلاف موجود ہے. کوئی سیدنا عمر سے اختلاف کر رہا ہے، کوئی سیدنا عثمان سے اختلاف کر رہا ہے، کوئی اہل بیت سے اختلاف کر رہا ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک یعنی کنسنسس نہیں ہے، ہم خیالی نہیں ہے، ایک پیج پر ہونا نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ؟ کوئی کھلے ہاتھ کر کے نماز پڑھنے کو ترجیح دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی نماز مغربین کٹھی کیوں کر لی گئی ہے، ظہرین کٹھی کیوں کر لی گئی ہے. ابھی تک ان باتوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں. خدارا اصل دین کا چہرہ کب سامنے آئے گا؟ کون دکھائے گا؟ کون بتائے گا؟ آیات قرآنی کا مفہوم کون سمجھائے گا؟ یہ خالی تقریروں سے، واقعاتی باتوں سے عوام کا پیٹ بھرنا، انہیں بے وقوف بنانا، الو بنانا، غیر ضروری سوالات کے جوابات دینا، ان لوگوں پر کو جھاڑ دیا جائے، سنب کیا جائے کہ اپنے بکواس کو بند کرو، میننگ فل سوال کرو. ہر سوال کا جواب دینا وزیر اعظم بھی پریس کانفرنس میں مناسب نہیں سمجھتے.
बड़े बड़े लोग नहीं समझते, ना कोई पाबंद होता कि उनके हर किसी ऊट पटांग बेवकूफ़ के हर बात का सवाल का जवाब भी दिया जाए कि जी कोरोना क्यों पैदा हुआ, कैसे ख़त्म होगा, ये कोई इल्म गैब है किसी के पास। और इसी तरह दुनिया जहान की और फजूलियात जो लोग दुनिया में गुफ्तगू करते हैं, उलमा का फ़र्ज़ है कि लोगों को ये तरबियत सिखाएं कि अदब से नाम लेना है और अदब से गुफ्तगू करनी है। ये जब तक एक दूसरे को पीठ पीछे बुरा कहते रहेंगे, काफर कहते रहेंगे, फतवे लगाते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे, तज़हीक करते रहेंगे, यानी सूफिया की, तसव्वुफ़ की, तो हासिल कुछ नहीं होना इससे। ये ख़ुद अपना कद देखें, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये जब इस दुनिया से जाएंगे तो दाता अली हजवेरी का नाम तो क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा, फूलों से लदी कब्र रहेगी, उनका आस्ताना मरकज़ तजल्लियात ही रहेगा। बाकी आम कब्रों को देख लें, कहीं कुत्ते फिर रहे हैं, कहीं बिल्लियाँ फिर रही हैं। ये मज़ारात जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, जैसे फ़ौज के ममनुआ इलाके होते हैं, वहाँ बावजू ही दाखिल हुआ जा सकता है। ये अल्लाह वालों की यही शान कहलाती है। इधर देखिए, ख़ुद से अल्लामा, मौलाना, कुतुबुल अक़ताब, ये क्या, ये अलक़ाबात लगाने, हज़रत जी, आला हज़रत, ये कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जिसका नाम अल्लाह ने सरबुलंद करना होता है वो वैसे ही करता है। सैयदना अली हजवेरी का नाम लोगों ने नहीं बुलंद किया, या फ्लैक्सों ने बुलंद नहीं किया, या टीवी प्रोग्रामों ने या यूट्यूब ने बुलंद नहीं किया हुआ। ख्वाजा अजमेर शरीफ का नाम किसी इंसान ने बुलंद नहीं किया, उनके अमाल ने बुलंद किया, उनके रब ने बुलंद किया। वो एक खालिस इंसान थे, अपने रब के साथ जुड़े हुए। उनसे ज़्यादा मुतवक्कल इंसान और कौन हो सकता है? बाबा फरीद से ज़्यादा मुतवक्कल कौन हो सकता है? सैयदना गौसुल आज़म से ज़्यादा मुतवक्कल कौन हो सकता है? खुदारा बुज़ुर्गों का अदब सीखें। कोई चाचे ताए को इस तरह थोड़ी पुकारता है, और रशीद रात कार आया सी, पप्पो आई सी, फलानी आई सी। ये हर रिश्ते का एक अदब होता है। इमाम हुसैन का नाम लेना हो तो इमाम कहने में ज़ुबान कटती है और जलती है। इमाम जिनके लिए सैयदुल अंबिया सर से सजदे से सर नहीं उठाते थे, इस मकाम की हस्तियों को खाली इमाम हुसैन कह देना। भाई इमाम तो गली गली में फिर रहे हैं, उन्हें क्यों फिर कहते हैं जी इमाम साहब तशरीफ़ ले आए हैं? इतने भी जो असल इमाम हैं, जिनके पीछे जिनके हम मुक़ल्लद हैं और चल रहे हैं, उन्हें कहते हुए ये ज़ुबान क्यों कतराती है? या तो ये ज़ुबानें इस काबिल नहीं है कि इमाम को इमाम कहें। अल्लाह ताला ने इन्हें ये तौफीक ही नहीं दी है। बस ये अमामे पहन लेते हैं और चार लोगों को बिठाकर अपनी वीडियो बनवाते हैं, यूट्यूब पे अपना नंबरिंग करवाते हैं, और शोहरत के भूखे हैं। और क्या है इनके पास? शोहरत के भूखे, प्राडों में बैठने की तमन्नाएं, नजराने कबूल करने और 4 किताबें पढ़ लेने से कोई आलिम नहीं होता। एक कुटिया में बैठने वाला वली, वो भी बहुत मकाम रखता है। वली वो है जिसकी ज़ुबान में तासीर हो, जो कह दे वो हो जाए, उसकी ज़ुबान तलवार की तरह सैफ बन जाए। अच्छी कहे बात या बुरी बात कहे, वो बात पूरी हो जाए, उसी को अल्लाह का दोस्त कहते हैं। बात को समझने की कोशिश करें। जो अल्लाह को वली और नसीर नहीं मानते, दुनियादारों के पीछे भागते हैं, वो कुत्तों ही की तरह होते हैं, उन्हें हाथ कुछ नहीं आता। दुनिया वाले मौके पर धोखा दे जाते हैं। सगी खालाएं भांजियों के रिश्ते मांगती हैं, वादे करती हैं, वक्त आने पर मुकर जाती हैं। कौन अपने अहद को निभाता है? इसलिए सिर्फ वली और नसीर अल्लाह ही की ज़ात है। यही दरस कुरान है, यही कुरान का पैगाम है, यही रसूल का फरमान है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।